العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية مثل نوره كمشكاة فيها مصباح اس دل کی مثال جس میں ایمان اور توحید کا نور موجود ہے، ایک تاک کی مانند ہے جس تاک کے اندر چراغ رکھا ہوا ہو اور وہ چراغ شیشے کا بنا ہوا ہو اور شیشہ بھی ایسا کہ گویا کہ وہ چمکتا ہوا تارا نظر آئے، اور وہ چراغ اس بابرکت زیتون کے تیل سے جلایا گیا ہو، ایسے پودے سے جو کہ نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، بلکہ وہ سارا دن دھوپ والی جگہ میں اگتا ہے، اور ایسے پودے کا تیل جو آگ کے چھوئے بغیر ہی چمکتا اور روشنی دیتا ہے، اور محسوس ہوتا ہے کہ روشنی کے اوپر روشنی ہی ہے۔ اسی طرح مومن کا وہ دل جس میں ہدایت کا نور موجود ہوتا ہے، مومن کے دل کے اندر نور کی حرارت چمکتی نظر آتی ہے، ایمان کی حرارت، ایمان کی روشنی اس تیل کی طرح، اس روشن چراغ کی طرح چمکتی اور دمکتی نظر آتی ہے، اور وہ اور زیادہ منور، روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے جب اس میں ایک تو فطری روشنی توحید کی اللہ نے ڈال رکھی ہوتی ہے، اور دوسری ایمان کی حرارت، ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کی، اس مومن کی، اس توحید پرست انسان کی روشنی کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس تیل کی مانند، اس چراغ کی مانند۔ اور دوسری قرآن و سنت سے حاصل کردہ ایمان و ہدایت کی روشنی، جس کے ساتھ توحید والے، ایمان والے مسلمان مومن انسان کا دل اور زیادہ چمکتا اور دھمکتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
اللہ رب العزت سورہ انعام کے اندر فرماتے ہیں، پس جس شخص کو اللہ تعالی سیدھے راستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر ہدایت پر لگانا چاہتے ہیں، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس انسان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یشرح کھول دیتے ہیں، للاسلامی صدرہ، یعنی صدر کو، سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور اللہ رب العزت جس انسان کو راہ راست پر، توحید پر، ایمان پر، سیدھے راستے پر نہیں لانا چاہتے تو اس کے سینے کو اور زیادہ ضیقاً تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ اسلام کی بات، توحید کی بات، ایمان کی بات، قرآن و سنت کی بات اپنے سینے کے اندر ڈالنا چاہتا ہی نہیں، اللہ اس انسان کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ نہیں رکھتے، جس کو توحید و سنت سمجھانا نہیں چاہتے، جس کو قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف، نور کی طرف، اللہ اپنے راستے کی طرف بلانا نہیں چاہتے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اسی طرح یصعد فی السماء، گویا کہ وہ انسان آسمان میں چڑھتا ہے، جیسا کہ آسمان کی جانب وہ انسان چڑھتا جا رہا ہے، دل اس کا تنگ ہو جاتا ہے، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ہدایت کی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور اسی طرح اللہ رب العزت ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کی چیزیں اور بہت زیادہ گندگی والی چیزیں وہ اس پر مسلط کر دیتے ہیں، وہ گندگی کی طرف، ناپاکیزگی کی طرف اور بہت زیادہ گندگی اور گناہوں کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ناپاکی والی چیزیں اختیار کرتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس انسان کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت اس انسان کے سینے کو اسلام کے لیے، نور کے لیے، قرآن و سنت کے لیے کھولنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس انسان کو اللہ رب العزت انسان کو ہدایت اور نور دینا چاہتے ہوں، ایمان کی دولت سے، ہدایت کی دولت سے اس کو نواز دیتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے گھر مسجد میں آ جاتا ہے، گویا کہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا ہے، رب العالمین چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے گھر کی زینت بنے، میرا بندہ، اس کو میں ہدایت دے دوں، اس کو میں ایمان والا بنا دوں، اس کو میں ہدایت یافتہ بنا دوں، اس کو میں جنتی بنا دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو انسان رب کے راستے میں نکلتا ہے، اپنے گھر سے جو نماز کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، جیسے جیسے قدم اٹھاتا جاتا ہے، اللہ رب العزت نیکیاں بڑھاتے جاتے ہیں اور گناہوں کو معاف کرتے جاتے ہیں اور درجات بلند کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، نماز کے لیے آنا، یہ آپ کا ضائع اور بیکار نہیں ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی زیادہ محبوب اور بڑا ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے
ہمیں نمازوں کے لیے نکلنا چاہیے، اللہ کے راستوں میں دین کے لیے نکلنا چاہیے، اسلام کی باتیں سننے کے لیے آنا چاہیے۔ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیبے کے اندر فرما دے، اور اللہ ہمیں ہدایت والا بنا دے، نور والا بنا دے، اور اللہ ہمارے سینے کو یشرح صدرہ اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے، اسلام کی باتوں کو ہم اپنا لیں اور تنگی والے راستوں کو چھوڑ دے، برائی والے راستوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذهب الباس رب الناس وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك ولا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا فانك خير الشافين۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ اے میرے اللہ بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جتنے بھی مسلمان گھروں میں اس کال میں سب کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو مقروض ہے ان کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، جو فوت شدگان ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے سمیت جن کے والدین رشتہ دار فوت ہو گئے، اے میرے اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ والدین کی قبروں کو کروٹ کروٹ جنت کے اندر باغیچہ بنا، اے میرے اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، اے میرے اللہ ان کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ہدایت کی روشنی عطا فرما، اے میرے اللہ ہمارے دلوں کو روشن فرما دے، اے میرے اللہ ہدایت پر قائم دائم فرما، اے میرے اللہ ہدایت پر قائم دائم فرما، اے میرے اللہ ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اے میرے اللہ سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، اے میرے اللہ ہدایت ہمیں عطا فرما دے، اے میرے اللہ ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ مومنوں والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے میرے اللہ برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا، اے میرے اللہ تو ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے، اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہم سب کو حلال وسیع رزق عطا فرما، اے میرے اللہ تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات نازل فرما، اے میرے اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، اولادوں کو ہدایت یافتہ بنا، اولادوں کو نیک بنا، باعمل بنا، ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے میرے اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔